بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ویئرز۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پاکستان تحریک انصاف کی ممنوعہ یا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آج سنایا جا چکا ہے، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو ایک کاروباری شخصیت عارف نقوی اور ان کے علاوہ 34 مزید بیرون ملک پاکستانیوں سے فنڈنگ کے شواہد کی موجودگی کا خدشہ ظاہر کیا ہے، اور یہ تمام تر فنڈنگ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور ان کے ساتھ موجود 2 مزید ممبرز نے یہ مختصر فیصلہ سنایا، جس پر پی ٹی آئی کو شو کاز نوٹس بھی ایشو کیا گیا اور پارٹی کے فنڈز کو منجمد کرنے کا عندیہ بھی دیا۔ یہاں کچھ آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتاتے چلیں کہ یہ کیس بیسکلی پی ٹی آئی ہی کے ایک سابقہ انفارمیشن سیکرٹری اکبر ایس خواجہ کی جانب سے 2014 میں کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے پی ٹی آئی میں ممنوع فنڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا، جس کو بعد میں پی ٹی آئی کے مخالف جماعتوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور اس کیس کو تمام تر جماعتوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ایک بیانیہ بنا لیا۔ جب بھی عمران خان یا کوئی بھی پی ٹی آئی رہنما نون لیگ، پیپلز پارٹی یا فضل الرحمان کے خلاف کرپشن چارجز لگاتے تو یہ تمام تر جماعتیں صرف فارن فنڈنگ کیس ہی کا رونا روتے رہے۔ آج بھی تمام جماعتوں کے پاس صرف ایک اس سیلف کریٹڈ یا میڈ اپ سٹوری کے اور توشہ خانہ اور گھڑی کے علاوہ نہ کوئی عمران خان کے خلاف کوئی چارجز ہیں، اور نہ ہی اس خدا کے بندے نے ان کو کوئی موقع دیا۔ اب بات یہ کرتے ہیں کہ اب ہونا کیا ہے۔ پھر میں آپ سب کو یہ واضح کر دوں کہ ہونا کچھ نہیں ہے، اس سارے معاملے میں کچھ حاصل نہیں ہے، اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ ایک خود سے بنایا گیا فیبریکیٹڈ کیس ہے۔ اس سے سوائے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نمائندگان ٹی وی، ٹاک شوز یا عوام کے سامنے اپنی کچھ فیس سیونگ کر سکیں گے، جب ان سے ہوش ربا مہنگائی، پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی مہنگی ہونے کے بارے میں پوچھیں گے، جب ان سے بدترین معاشی حالات کا پوچھیں گے، جب ان سے شرمناک اور ناتجربہ کار فارن پالیسی کا پوچھیں گے، جب ان سے موجودہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں حکومت کی مایوسانہ کارکردگی کے بارے میں پوچھیں گے، جب ان سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے یہی حالات کرنے تھے تو آپ آئے کیوں، جب ان سے پوچھیں گے کہ آپ تو عمران خان کے خلاف مہنگائی کا مارچ کرتے رہے تو پھر آپ نے آ کر کیا کیا، جب ان سے ان کے اپنے نیب اور ایف آئی اے کے کیس ختم کرانے کے بارے میں پوچھیں گے اور نیب اور ایف آئی اے کے قوانین میں رد و بدل کا پوچھیں گے، جب ان سے باپ پی ایم اور بیٹا سی ایم کا چپتا ہوا سوال کریں گے، جب ان سے ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لانے کا کڑوا سوال کریں گے، جب ان سے پوچھیں گے کہ آپ تمام پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف ساری زندگی زہر اگلتی رہیں تو آج ایک بندے کے خلاف تمام پارٹیز کیوں کر اکٹھی ہو گئیں، آپ ان میں سے کسی سے بھی ایسے تمام تر سوالات کریں گے جن کے جوابات ان کے پاس موجود نہیں ہوں گے، تو یہ سب صرف یہی جواب دیں گے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ممنوع فنڈنگ کیس میں جرمدار مرتکب قرار دیا۔ سوائے اس ایک بیانیے اور الزام کے ان کے پاس نہ کچھ اور ہے اور نہ ہی ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے میں تمام دوستوں کو یہ واضح کر دوں کہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو ان حجت کنڈوں سے آپ نہیں دبا سکتے۔ یہ عوام جاگ چکی ہے، عوام کو شعور آ چکا ہے۔ عمران خان نے اس قوم کے اندر غیرت اور عزت کا سویا ہوا شعور جگا دیا ہے۔ اب اس قوم کو ایسی نوسر بازیوں سے مزید بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ جان چکے ہیں کہ اصل چور ڈاکو کون ہے جس نے 75 سال میں اس ملک کو لوٹا، اس ملک کو ابھی بھی لوٹ رہے ہیں۔ آدھا وقت ماشاء اللہ اور آدھا وقت یہ دونوں پارٹیاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس ملک کو نوچتے اور کھاتے رہے ہیں۔ کون ہے جس نے اس ملک پر اربوں روپے کے قرضے چڑھا دیے ہیں؟ کون ہے جس نے بار بار مارشل لگا کر ملک کو پیچھے دھکیلا؟ کون ہے جس نے اپنے مفادات کی خاطر ملک کو توڑا؟ کون ہے جس نے بغیر وجہ کے انگریز کی پالیسی کو آج تک اپنایا ہوا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول؟ کون ہے جو ابھی تک ان تمام سیاستدان کو مل بیٹھ کر مفاہمت کی پالیسی پر عمل پیرا کر کے اب ملک کی ترقی کا سوچنے نہیں دے رہا؟ خدا را یہ ساری اندرونی بیرونی سازشیں ختم کریں، یہ مداخلتیں ختم کریں،
तमाम तर अदारे व सियासी जमातें एक पेज पर इकट्ठे हों, मुल्क का सोचें। मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट होने के दहाने पर मौजूद है और आपकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। सबके अपने अपने ज़ाती व सियासी मफादात हैं जिनकी तकमील के लिए मुल्क की सालमियत को दांव पर लगाया हुआ है। आप तमाम अदारों के सरबराहान से मेरी ये अपील है, गुजारिश है कि ये मुल्क है तो आप सब हैं, आप सब इन अदारों के सरबराह हैं, इसलिए इस मुल्क का भी सोचें। आप सारे सियासी कायदीन, सियासी सरबराहान और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। आपकी जायदादें, आपकी दौलत, आपके बच्चे, आपका मुस्तकबिल तो इस मुल्क से बाहर है। हमने तो यही रहना है, 24 करोड़ आवाम ने यही रहना है। ये मुल्क है तो आप सब हैं, हम सब हैं। ये ना हो कि अवाम आपके साथ भी श्रीलंका के बादशाह और उसके रुफ़का जैसा सलूक करने पर मजबूर हो जाए। ये जागी हुई कौम आप इस मुल्क से लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आएगी इंशाअल्लाह। इमरान खान भी अगर वापस हुकूमत में आएंगे तो उनसे भी यही सवाल करेंगे कि आप कब इनसे इनकी लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। हमने 3.5 साल इंतज़ार किया था आपकी हुकूमत में, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे। या तो इनका एहतसाब करें या फिर मुल्क इन चोरों डकैतों के हवाले कर दें और अवाम को इनको रहमो करम पर छोड़ दें। हम जिए मरें, हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ जो भी हो, आप इसकी फिक्र छोड़ें। इस दफ़ा हमने आपसे सवाल करने हैं, आपसे, आपकी पार्टी के अंदर और बाकी पार्टियों के अंदर लोगों का एहतसाब का पूछेंगे। इस दफ़ा आपकी हुकूमत भी फूलों की सेज नहीं होगी। काम करना होगा, डिलीवर करना होगा, अवाम का सोचना होगा, अवाम की फलाह बहबूद का सोचना होगा, करनी होगी, मईशत को बेहतर करना होगा। लेकिन इन सब के लिए आपको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की ज़रूरत है जिसमें कम अज़ कम आप 2/3 अक्सरियत हासिल करके हैं ताकि आप ये तमाम तर फैसले कर सकें। आप में इतनी हिम्मत हो, आपको किसी की बैसाखियों की ज़रूरत ना हो, ताकि ये तमाम तर काम आपके लिए आसान हो, ताकि आप कभी ये ना कह सकें फ़लाँ मजबूरी के तहत फ़लाँ काम किया, फ़लाँ मजबूरी के तहत फ़लाँ चीज़ करनी पड़ेगी। कोई मजबूरी मज़ीद आपके आड़े नहीं आनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस दफ़ा हुकूमत में आना है तो पूरी कोशिश, पूरी ज़ोर, पूरी हिम्मत, पूरी मेहनत, पूरी तरह से ज़ोर लगा के आएँ और पूरी 2/3 अक्सरियत हासिल करें। कोशिश करें कि एटलीस्ट 3 सूबों में आपकी हुकूमत आए ताकि आपको फैसले करने आपके लिए आसान हो। अगर आप ये तमाम तर काम कर लें और इंशाअल्लाह अदारे भी अपनी हदूद में रह कर काम करें तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगले 5 साल इस मुल्क में एक रोशन दौर होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू। पाकिस्तान।